دوسری جانب ڈاکٹر محمد یونس ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے طویل المدتی اقتدار کے بعد طلبہ تحریک کے نتیجے میں خاتمے کے بعد طلبہ رہنماؤں کی تجویز پر نوبل انعام یافتہ محمد یونس، جن کو بنگلہ دیش کی نئی عبوری حکومت کی سربراہی کے لیے چنا گیا ہے، وہ اب ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں اور اس وقت وہاں وہ مختلف ڈگنیٹریز سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آج عبوری حکومت نے حلف بھی اٹھانا ہے۔ جمعرات کی شام میں ان کا حلف برداری ہے۔ غریبوں کے بینکار کے نام سے شہرت پانے والے شیخ حسینہ واجد کے سب سے بڑے ناقد کہلائے جانے والے محمد یونس ملک میں نئے انتخابات کے انعقاد تک عبوری حکومت کی سربراہی کریں گے۔ محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت قائم کرنے کا فیصلہ منگل کو کر لیا گیا تھا ایوان صدر میں، جس میں صدر، فوجی قیادت اور احتجاج کرنے والے فورم اسٹوڈنٹس اگینسٹ ڈسکریمنیشن کے رہنماؤں کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہنچ چکے ہیں۔ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تقریب حلف برداری آج شام جو ہے وہ متوقع ہے۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے اعلان کیا ہے کہ عبوری حکومت کی تقریب حلف برداری جمعرات کی شام یعنی آج شام 8 بجے منعقد ہوگی۔ تو شیخ حسینہ واجد کی طویل المدتی اقتدار کے طلبہ تحریک کے نتیجے میں خاتمے کے بعد طلبہ رہنماؤں کی تجویز پر نوبل انعام یافتہ محمد یونس اب ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی نئی عبوری حکومت کی سربراہی کے لیے وہ ڈھاکہ پہنچ چکے ہیں اور آج شام تقریب حلف برداری بھی ہوگی۔ نئی عبوری کابینہ بنگلہ دیش کی 15 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اگر کچھ ڈاکٹر محمد یونس گرامین کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو بنگلہ دیش میں مائکرو فائنینسنگ کے بانی 84 سالہ ڈاکٹر محمد یونس کو لاکھوں افراد کو غربت سے نکالنے کی بنیاد پر سراہا جاتا ہے اور بنگالی عوام میں ان کا خاص احترام پایا جاتا ہے۔ اور محمد یونس ان دنوں وہ اولمپکس کی وجہ سے پیرس میں تھے اور وہاں پہ وہ مشیر کے انتظام کی فرائض سر انجام دے رہے تھے، لیکن اب اس تمام تر موجودہ صورتحال کے بعد وہ اپنے وطن واپس آ گئے ہیں اور شیخ حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد اب انہیں عبوری حکومت کی سربراہی کے لیے چنا گیا ہے۔ بالکل، اور بنگلہ دیش کی عبوری کابینہ ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں آج ہی حلف اٹھائے گی اور اب وہ ڈھاکہ پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر جو آرمی کے آفیشلز ہیں ان سے اس وقت ملاقات کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دیگر ارکان بھی وہاں پر موجود ہیں جن سے ملاقات کر رہے ہیں۔ طلبہ تنظیموں کے سربراہ بھی اس وقت ایئرپورٹ پر موجود ہیں جنہوں نے ان کا استقبال کیا تھا اور جنہوں نے اس تحریک میں باقاعدہ حصہ لیا تھا اور انہوں نے ہی ریکمینڈ کیا تھا کہ ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں کابینہ بنائی جائے گی اور جو نئی کابینہ بنے گی اس کی سربراہی ڈاکٹر یونس ہی کریں گے اور آج ممکنہ طور پر ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں آج حلف اٹھائے گی۔ طلبہ تحریک نے تمام دیگر جو فاسسٹ جج تھے ان کو بھی آج 1 بجے تک کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ وہ تمام ججز جنہوں نے حسینہ واجد کا ساتھ دیا تھا آج وہ خود ہی استعفے دے دیں۔ ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر یونس اس وقت ڈھاکہ پہنچ چکے ہیں، وہ پیرس میں موجود تھے، پیرس سے ڈھاکہ پہنچے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ انہی کی سربراہی میں کابینہ جو ہے وہ آج حلف اٹھائے گی اور طلبہ تنظیموں کی جانب سے ہی ڈاکٹر یونس کو ریکمینڈ کیا گیا تھا۔ نوبیل انعام یافتہ ہیں ڈاکٹر یونس، جس کے بعد اب وہ ڈھاکہ پہنچے ہیں اور وہاں پر طلبہ تنظیموں کے سربراہوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جو آرمی کے آفیشلز ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے میں بنگلہ دیش میں جو صورتحال قابو سے باہر ہو چکی تھی، سول نافرمانی کی تحریک چلی، کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ سڑکوں پہ آ گئے اور معاملات یہ تھے کہ شیخ حسینہ واجد اور ان کی حکومت 1971 کے مکتی باہنی کے جو بھی لوگ تھے ان کے بچوں کو وہ کوٹا سسٹم پہ نوکریاں اور تعلیم دینا چاہتی تھی۔ اس کے خلاف جو وہاں پہ دیگر طلبہ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے احتجاج شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے طلبہ کا یہ احتجاج پورے بنگلہ دیش میں شروع ہو گیا۔ ڈھاکہ سے شروع ہونے والا ہے احتجاج چٹاگانگ، میرپور، سلہٹ اور بنگلہ دیش کے جگہ جگہ کونے کونے میں یہ سول نافرمانی کی تحریک پھیل گئی، جس کے بعد جلاؤ گھیراؤ کے مناظر اور 300 سے زائد اموات ہوئیں۔ شیخ حسینہ واجد کو اس کے بعد استعفیٰ دینا پڑا اور ایک امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جس وقت شیخ حسینہ واجد نے تمام تر چیفز کو بلایا اور کہا کہ کریک ڈاؤن کیا جائے، اس وقت جو فورسز تھیں انہوں نے یہ کام کرنے سے منع کیا، جس کے بعد شیخ حسینہ واجد کو ہیلی کاپٹر سے فرار ہونا پڑا اور وہ بھارت میں موجود ہیں۔ اس وقت وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انہیں سیاسی پناہ ملے، لیکن امریکہ اور برطانیہ بھی منع کر چکے ہیں، جس کے بعد اب وہ کسی خلیجی ملک یا فن لینڈ کا اس وقت ارادہ رکھتی ہیں۔ اور اس وقت کی صورتحال، تازہ ترین مناظر یہ ہیں کہ نوبل انعام یافتہ محمد یونس، ڈاکٹر محمد یونس اب ڈھاکہ پہنچ چکے ہیں۔